کرے بات سمجھ میں آ جائے. جن کے دل میں علی نہیں ایمان ان کے دل میں کبھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور عطا عطا فرمائے. میں بولنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. ہم جان دے سکتے ہیں نبی کی محبت نہیں توڑ سکتے ہیں. ہم جان دے سکتے ہیں علی کی محبت نہیں توڑ سکتے ہیں. ہم جان دے سکتے ہیں بیوی سے لگاؤ نہیں توڑ سکتے ہیں. ہم جان دے سکتے ہیں حسن و حسین کی محبت نہیں توڑ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے دعائے درد سیاہ جتن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے. دوائے درد سیاہ جتن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور دارالشفا والے. اور یہ شعر سنے بڑا خوبصورت شعر ہے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. اور حقیقت میں خدا نے کہا تھا اور وہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا نے کہا ہاں وہ تھے خدا والے. اب بلا تمثیل ہم آپ کو پہچان کرا چکے ہیں اس قرآن کی آیت کے تعلق سے جو سورہ توبہ میں 119 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ نے تمام مسلمانوں کو کہا ہے, ایمان والے کو کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کبھی کہیں کہ تو میرا خون ہے, کبھی کہیں کہ تو میرا گوشت ہے, اور کبھی کہیں کہ میں اگر شہر ہوں ان کا تو دروازہ ہے, اور کبھی نواسے کو کہیں کہ اگر نہ لوگ سمجھے تو یہ بھی سن لیں کہ حسین منی وانا میدن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بتا جب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں تک آپ آئے کہ نہیں آئے کہ جو چیز اندر میں رہتی ہے اس کی وجہ اکثر ڈبے کی قدر بڑھ جاتی ہے. کبھی تو غور سے سوچو ساری دنیا کی مرکز عقیدت کے طور پر خانہ کعبہ مشہور ہے, اللہ کا گھر ہے. میں بھی اس کی تعظیم کرتا ہوں اور میں بھی طواف کرتا ہوں اور میں سلام کرتا ہوں. اسی میں حجر اسود ہے, اس میں 4 دیواریں ہیں اور اسی میں حتیم کعبہ بھی ہے اور اسی کا طواف بھی ہوتا ہے اور اسی کو لوگ طواف کر کے حج کے موقع پر اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں. اگر وہ خانہ کعبہ ہے تو دیجیے گا, اگر وہ خانہ کعبہ ہے پھر سے پیچھے لے جا رہے ہیں. ایک ڈبہ ہوتا ہے جتنا بھی قیمتی ہو اس کے اندر اگر سامان ہے تب تو آپ اسے ویلو دیتے ہیں, اور اگر اس کے اندر سامان نہیں ہے تو ویلو نہیں دیتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس خانہ کعبہ کی تعظیم ہم کر رہے ہیں, جن خانہ کعبہ کی تعظیم کر کے تسلیم بھی کرتے ہیں, مگر اسی خانہ کعبہ کو اگر ڈبہ مان لیا جائے تو اسی ڈبے کے اندر حضرت علی پیدا ہوئے ہیں. اسی ڈبے کے اندر اسی خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی پیدا ہوئے ہیں. کون علی؟ جن کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. کون علی؟ جن کو آفتاب نبوت کا دلکش کرن کہا جاتا ہے. کون علی؟ جن کو خیبر شکر کہا جاتا ہے. کون علی؟ جن کو حسنین کا بابا کہا جاتا ہے. کون علی؟ جن کو زہرا کا شوہر کہا جاتا ہے. ابھی ایک جملہ دے رہے ہیں, آپ کا لفظ ملنا چاہیے. کون علی؟ جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کل ایمان جا رہا ہے, کل ایمان جا رہا ہے. کہا یہ کہا اللہ نے اپنے محبوب نبی کی
زبان سے یہ جملے نکالے ہیں حضرت علی کے متعلق، وہ یہ نکلوائے ہیں کہ کل ایمان جا رہے ہیں، کبھی نکلوایا خدا نے نبی کی زبان سے وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا هَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، کبھی اللہ نے نبی کی زبان سے نکلوایا ہے انا مدینۃ للوادی البابھا، یہی ان کے شہر والی اس کے کرواتا ہے، اور کبھی خدا نے نبی کی زبان سے نکلوایا۔ بڑی اچھی بات بولنے جا رہا ہوں کہ لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، عدوے کا عدوی، انت منی وانا منتا، انت منی وانا منتا، کیا کہنے کا مطلب؟ اے نبی نے یہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ یہ جگہ علی کا دشمن ہوتا ہے، نبی کا دشمن ہوتا ہے، نبی کا دشمن ہوتا ہے، خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ ایسے نہیں بولا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے میرے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور جن کو پھر سے ہم نعرہ لگائیں گے، اور نعرہ لگانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون نبی اور علی سے محبت رکھتا ہے۔ جو پاک ہوگا نعرہ لگائے گا، اور جو ناپاک ہوگا وہ چپ چاپ بیٹھے گا۔ وہ دیکھیں کتنا آدمی نعرہ لگاتے ہیں، نعرے تکبیر۔ ایک بات اور بولنے جا رہا ہوں تاکہ ہمارا جوان سیکھ جائے، اگر ہم کچھ بولیں گے تو اب صرف تم علی علی کہنا، دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں ارے صدیق، اگر صدیق خلیفہ اول ہے، فاروق اعظم بیل ہے، فاروق اعظم بیل ہے، عثمان اتنی سوم ہے، حضرت علی چاروں ہے۔ پھر بھی میں دماغ میں آپ کے ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں، جسے کتنا آدمی سمجھتے ہیں کہ دیکھو روزنا کیا ہے، مولود کعبہ مولود کعبہ علی علی وہ دیکھ دیتے ہیں،